میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں امیر محترم فضیلت الشیخ جناب سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ۔ تمام ساتھیوں سے ایک دفعہ گزارش ہے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر ایک دفعہ نعرے کا جواب دیں اور شیخ صاحب کا استقبال کریں۔ کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ محترم جناب رانا غلام رسول صاحب، جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب، جناب عبدالرشید حجازی صاحب، جناب حافظ یونس صاحب اور دوسرے قابل احترام علماء کرام، سٹیج پر تشریف فرما معززین، اور اسی طرح میرے سامنے موجود بزرگوں، عزیزوں اور احباب کرام۔ مسجد ہم سب جانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو مسلمانوں کے مرکز کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ صرف نماز کی ادائیگی یا عبادت اور ذکر کے لیے نہیں، تلاوت قرآن کے لیے نہیں، شروع سے ہماری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں مسجد عبادت کے مرکز کے ساتھ ساتھ ایک سماجی اور سوشل مرکز بھی رہا ہے اور سمجھا گیا ہے، اور اسی طرح سیاسی مرکز بھی رہا ہے، حکومتی مرکز بھی رہا ہے، اور یہیں سے جہاد کے لیے مجاہدین کو اور ان کی فوجوں کو ترتیب دیا جاتا تھا، تشکیل کیا جاتا تھا۔ گویا کہ ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کا کام کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ یہ تو تھوڑا سا ذکر اپنی تاریخ کا تھا۔ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا کی طرف جائیں تو شروع سے تعمیر مسجد کو بنانا یہ انبیاء کرام کا طریقہ اور ان کی سنت رہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور فرشتے کی نشاندہی پر کہ کہاں بنانا ہے، کہاں تعمیر کرنا ہے، اللہ کا پہلا گھر جہاں آج بھی ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا پہلے انسان اور پہلے نبی، پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھی یہ سنت ادا کرتے رہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ صرف تعمیر کعبہ میں حصہ لیا بلکہ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلا اہم کام جو آپ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کام تھا۔ جگہ جو آپ کو پسند آئی وہ 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت تھی۔ آپ نے فرمایا اس کی قیمت بتاؤ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت کے اثرات ابھی انہیں بہت کم ملے ہیں۔ ابھی آپ مدینہ تشریف لائے ہیں اور یہ 2 یتیم چھوٹی عمر کے نوجوان بھائی ابھی آپ کی صحبت سے زیادہ فیض یافتہ نہیں ہیں، لیکن اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو اس کا اثر ان کے ذہنوں پر ذرا ملاحظہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جگہ بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی معمولی قیمت والی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ نے اپنے رفیق خاص، رفیق غار، اپنے با اعتماد ساتھی اور جانثار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ قیمت دینے والا میرے پاس موجود ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کے حالات پر مشتمل ایک معتبر کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ استیاب میں لکھا ہے کہ اسلم ابو بکر وَلَهُ 40 أَلْفًا، جس روز حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے 40,000 دینار کے مالک تھے، جو اس زمانے کی بڑی دولت تھی۔ ہجرت سے پہلے اس میں سے 35,000 خرچ کر چکے تھے آپ اسلام پر اور مسلمانوں پر۔ غلاموں کو، بلال جیسے غلاموں کو آزاد کرایا، دوسری ضروریات پہ صرف کیا، پھر ہجرت کے لیے سواری اور ساز و سامان خریدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ہجرت کے لیے۔ تو 35,000 خرچ ہو چکے تھے، 5,000 موجود تھے اور وہ اس مسجد کی زمین پر خرچ کرنے کے لیے تیار تھے آپ کے اشارے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کیا ہے۔ ان کی سوچ دیکھیں، ان کا ذہن دیکھیں۔ کہنے لگے کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں گھر ملنا چاہیے، اور کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یتیم ہو، ضرورت مند بھی ہو، انشاءاللہ جنت میں گھر بھی ملے گا اور تمہیں قیمت بھی لینی ہوگی۔ تو اس انداز سے مدینے میں بھی آ کے آپ نے پہلا کام یہی کیا کہ مسجد کی جگہ منتخب کی اور پھر اس کی تعمیر شروع کرائی۔ تو یہ سنت انبیاء ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی تھی کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں اور آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، قیامت کو ماننے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ انشاءاللہ عن قریب یہ لوگ ہدایت یافتہ اور اچھے لوگوں میں لکھے جائیں گے اور شمار کیے جائیں گے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رانا غلام رسول صاحب کو کہ انہوں نے جہاں یہ بستی آباد کی وہاں انہوں نے سب سے پہلے یہاں مسجد آباد کرنے کی اور مسجد بنانے کی سوچا، اس کے بارے میں سوچا اور اس کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اور قربانی کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنائے
یہاں سے ہدایت کے چشمے اور ہدایت کا نور نہ صرف اس کالونی میں، اس بستی میں، بلکہ پورے علاقے میں پھیلے اور رانا صاحب کے لیے باعث اجر و ثواب بنے اور بنتا چلا جائے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک انشاءاللہ مسجد آباد رہے گی ان کو اس کا اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح ان کے جو دوسرے عزائم ہیں، یہاں کے بارے میں ہوں یا جیلم یا دوسری جگہوں کے بارے میں ہوں، اچھی نیت اور اچھے عزائم جو ان کے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرے، اور وہاں بھی انہیں بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، انشاءاللہ مسجد تو وہ بنا دیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں آباد کریں۔ اس بستی والوں کو بھی، باہر سے بھی لوگ، قرب و جوار سے بھی لوگ آئیں، اس کو آباد کریں تاکہ یہ مرکز ایک آباد مرکز بنے اور ایک ایسا چمن بنے لہلہاتا ہوا جو پورے علاقے کو اپنے نور سے، اپنی روشنی سے، اپنی ہدایت کے نور سے سیراب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔